السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے چکن پلاؤ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہت زبردست ہے اور بہت جھٹپٹ بنے گی۔ ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں گے تو تبھی اس طرح کے رائس بنیں گے آپ لوگوں سے۔ ہمیشہ کی طرح چاول جو ہے میں کڑھائی میں بناؤں گی۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ آپ کو چاول جو ہے ہمیشہ کھلے منہ والے برتن میں بنانے چاہیے۔ میں ہاف کے جی رائس بنا رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ہاف کپ آئل کا لیا ہے۔ اب میں اسے کڑھائی میں ڈال دوں گی، تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کے اندر پیاز ڈال دوں گی۔ یہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو دو چھوٹے سائز کے لے لیں یا پھر ایک بڑے سائز کا لے لیں، اور اس طرح سے جولین کٹنگ میں کاٹ لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بیل کا بٹن تو آپ کو ہمیشہ کی طرح پتہ ہے آپ نے دبانا بالکل نہیں بھولنا۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتانا ہے۔ لیں جی، پیاز گولڈن ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اور مجھے کیا چاہیے۔ یہ دیکھیں میں نے ادرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے، 3 سبز مرچیں لی ہیں، 2 درمیانے سائز کے ٹماٹر ہیں اور لہسن ہے۔ ہاف کے جی میں نے چکن لیا تھا۔ یہ دیکھیں پیاز جو ہے نا ابھی تک گولڈن نہیں ہوئے، اور آپ نے جو فلیم ہے اسے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا، میڈیم فلیم پہ آپ نے جو پیاز ہے انہیں گولڈن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، بس پیاز ہم نے اتنے گولڈن کرنے ہیں، اس سے زیادہ گولڈن نہیں کرنے ہیں۔ تو میں نے ہاف کے جی چاول لیے ہیں اور ہاف کے جی ہی میں نے چکن لیا ہے۔ تو جب پیاز اس طرح سے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی۔ آپ اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا، یقیناً آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ سیم وہی ٹیسٹ آئے گا جو کہ دیگ والی بریانی کا ہوتا ہے، جو دیگ والا پلاؤ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، سیم وہی ٹیسٹ آئے گا آپ کو۔ چکن ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا میں فرائی کروں گی، بہت زیادہ نہیں کرنا، بس ہلکا سا کہ کلر اس کا چینج ہو جائے۔ تو جو میں نے ادرک لہسن اور سبز مرچیں لی تھی ان تینوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا۔ یہ دیکھیں چکن ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے، تو میں اس کے اندر یہ تینوں چیزوں کا پیسٹ ڈال دوں گی۔ اشیاء کی کوانٹٹی ہمیشہ کی طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کہ میں نے کون سی چیز کتنی ڈالی ہے۔ لے جی، ادرک لہسن اور سبز مرچیں ڈالنے کے بعد اسے پھر سے ہلکا سا پکانا ہے، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا، یعنی کہ جو لہسن کا کچا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ میرے گھر میں تو پلاؤ بہت پسند کیا جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ بناتے ہیں، بریانی سے زیادہ پلاؤ بنتا ہے ہمارے گھر میں۔ تو یہ لیں جی، 2 میں نے جو درمیانے سائز کے ٹماٹر تھے وہ بھی اس کے اندر کاٹ کے ڈال دیے ہیں، اور ساتھ میں یہ میں نے مکس گرم مسالہ آپ دیکھ لیں، زیرہ ہے، کالی مرچی ہیں، لونگ ہے، چھوٹی الائچی ہے، بڑی الائچی ہے، اور ساتھ میں دال چینی ہے اور یہ املی ہے۔ یہ سب کچھ میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اب کچھ اور مسالہ جاتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو کہوں گی کہ میں بازار کا مسالہ جو ہے بہت کم ڈالوں گی، زیادہ میں گھر کے مسالے ڈالوں گی۔ یعنی 50 گرام میں نے اس کے اندر دہی ڈال دی ہے۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اب اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ دیکھیں 2 چائے کے چمچ نمک ڈالوں گی بھر کے آدھا کلو میں، لیکن اگر آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے سوکھا دھنیا کا پاؤڈر ہے، یہ 1 چائے کا چمچ ڈالا ہے، آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچیں ڈال رہی ہوں، آدھا چائے کا چمچ اس میں پسی ہوئی کالی مرچیں جائیں گی۔ ان سب مسالہ جات کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے، اور مکس کر کے پھر آپ نے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے۔ پیکٹ والا جو بازار کا بریانی مسالہ ہم نے ڈالنا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ڈالیں گے، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ وہ بعد میں ڈالتی ہوں تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ آئے۔ تو یہ دیکھیے جی، میں نے اسے بھون لیا، اب میں جو ہے نا بازار کا بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں، 2 چائے کے چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ مسالہ ڈالنے کے بعد مزید میں چکن کو جو ہے نا تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے، مکس ہو جائے، اور ہمارا چکن جو ہے وہ بھی پک جائے۔ تو اب اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی۔ میرے 2 گلاس چاول تھے آدھا کلو، تو میں اس کے اندر 3 گلاس پانی ڈال رہی ہوں، یعنی کہ 750 گرام پانی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر۔ یہ لیں جی، پانی جو ہے یہ جب بوائل ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیے جو کہ تقریباً میں نے آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے۔ چاول ڈالنے کے بعد انہیں صرف آپ نے ایک دفعہ مکس کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے زیادہ ان کے اندر چمچ نہیں چلانا، کیونکہ جب ہم زیادہ چمچ چلاتے ہیں تو اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ لیں میں نے چاولوں کو مکس کر دیا، اب میں انہیں کور کر کے رکھ دوں گی، اور جو میں آنچ ہے اسے میڈیم کر دوں گی۔ بہت زیادہ اگر ہائی کریں گے تو پانی جلدی سے خشک ہو جائے گا۔ میں نے میڈیم فلیم پہ اسے کور کر کے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا، لیکن بار بار میں نے چمچ نہیں چلایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں جی، چاول جو ہے ہمارے پکنے لگ گئے ہیں لیکن بالکل بھی نہیں ٹوٹے۔ اب اس اسٹیج پہ میں اس کے اندر لیموں کے جو سلائسز ہیں وہ ڈال دوں گی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشبو بہت اچھی آتی ہے، اور جو چاول ہے وہ چپکتے نہیں ہیں آپ اس میں ساتھ میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، یقیناً آپ لوگوں کو کچھ اور سیکھنے کو ملے گا اگر آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو۔ چاولوں کو صرف میں نے ایک دفعہ مکس کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں پانی بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو اب میں اس کے اندر پہلے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اسے دم پہ رکھ دوں گی۔ اب فائنلی دیکھیے گا یہ بالکل اس طرح سے بنیں گے جیسے دیگ کے چاول ہوتے ہیں، اور ان کا ٹیسٹ بھی اگر آپ یہی جو میں نے کوانٹٹی بتائی ہے جن چیزوں کی، اسی کوانٹٹی سے ایڈ کریں گے تو سیم ٹیسٹ بھی ویسا ہی آئے گا۔ تو یہ میں اسے ایلومینیم پیپر سے جو ہے نا اس سے کور کروں گی، اس سے یہ ہے کہ اسٹیم بہت اچھی بنتی ہے۔ تو ہمیشہ میں جب بھی دم لگاتی ہوں تو میں اسی سے کور کرتی ہوں۔ 10 منٹ کے لیے میں نے اسے دم پہ لگا دیا، 10 منٹ کے بعد میں دم اتارتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔
اچھا یہاں پہ ایک بتانے والی بات ہے، دیکھیں جو میرے گھر میں چاول آتے ہیں تو میں ان کا پانی جو ہے نا بالکل خشک نہیں کرتی، وہ جیسے ہی تھوڑی سی ان کی بھاپ نکلتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ورنہ بعد میں وہ بالکل ڈرائی سے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی، آپ لوگوں کے گھر میں جو چاول آتے ہیں تو انہیں سمجھیں کہ وہ کس ٹائپ کے ہیں، تو آپ اسی طرح سے بنایا کریں۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیا، آپ نے کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو۔ طرح نیکسٹ کسی کوکنگ ویڈیو میں یا کسی ولاگ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔